جدو بنی مستلق تو واپس قافلہ آیا، رات قیام تھوڑی دیر کیتا تے صبح اندھیرے موہی قافلہ روانہ ہو گیا۔ میری اماں جی قضائے حاجت واسطے قافلے تو ذرا دور تشریف لے کے چلے گئیاں، دور اب گئیاں تے قافلے والے نے جنہیں صحابہ میری اماں جی نے کچاوے کی خدمت بموسم انہوں نے کچاوا چکیا تے سواری میں رکھ دیتا، جو کہ امی عائشہ پتلیاں تے دھگلیاں سن، تھوڑی عمر سی محسوس نہ ہویا اور قافلہ چلا گیا۔ اماں جی جس وقت آدیاں نے ویکھیا تے قافلہ جا چکیا جے پریشان ہو گئیاں۔ تھوڑی دیر چونکہ حضرت صفوان بن معطل سلمی دی سی قافلے دے پیچھے پیچھے چلتے سن، کیوں جڑا قافلے والے دا مجاہدین اسلام دا سامان کوئی اور چیز رہ جاندی سی اس دی حفاظت کرتے سی، صداقت سن۔ اس طرح ہی صفوان بن معطل بزرگ صحابی، مسکین صحابی، کامزور صحابی پہنچے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دیکھیا اماں جی لیٹیاں ہوئیاں نے بیٹھیاں دے ذرا آنکھ لا کے سو گئیاں، ویکھیا تے اِنَّا لِلَّهِ حضرت صفوان بن معطل نے پڑھیا۔ اماں جی نے جدو استرجا سنیا آنکھ کھول گئی تے اب انہوں نے اپنی سواری بیٹھا کرتی۔ اماں جی سواری کے اندر سوار ہو گئیاں، دوپہر دے وقت قافلے دے نال مل گئے، درمیان دے اندر کوئی آپس دے اندر بات چیت نہیں ہوئی، کوئی گل بات نہیں ہوئی، کسے دے نال کوئی کلام نہیں، کلام تک بھی نہیں ہویا۔ قافلے دے اندر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بے ایمان نے افواہ اڑا دیتی کہ امی عائشہ صدیقہ ایک غیر محرم دے نال تنہائی دے اندر ایتے ہوئی نہیں سکتا کہ برائی تو بچ سکتیاں ہون، ایک پراپوگنڈا شروع کر دیتا۔ بے ایمان نے چونکہ پراپوگنڈا ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے، حکومت والے بھی کر دینے دوسری حکومت کے خلاف، یعنی جھوٹی گالوں سچیاں بنا دینا۔ آج دن وسانی دنال سمجھ آ جائے گا کہ جس طرح آج بھی لوگ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، پراپوگنڈا کر دینے غلط۔ اے رئیس المنافقین نے پراپوگنڈا زوجہ محترمہ ختم المرسلین کی زوجہ دے خلاف، نبی مکرم دے کاروانیاں دے خلاف کرنا شروع کر دیتا۔ یہ پراپوگنڈے دے اندر شاہد اسلام حضرت حسان بن ثابت آ گئے، حضرت زینب ام المؤمنین دی ہمشیرہ حمنہ بنت شاہ اور بدری صحابی حضرت مصعب بھی آ گئے، اور بھی تو چند مسلمان آئے اور باقی منافق۔ اللہ فرمانے میں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ فرمایا جس وقت بہت بڑا بہتان لے کے آئے، ایک گروہ بہت بڑا انصاف لے کے آئے، اللہ نے بہت بڑا بہتان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں بہتان نو جیڑا وجود ہی کوئی نہ ہوگے، جھوٹی گل وجود دے دیتا جائے، اور وہ عبد کہتے ہیں قرآن میں اور عبد کیا جائے، فرمایا لا
بڑا بہتر ہے جڑا عبداللہ ابن ابی منافق بے ایمان نے اے بڑا پوگنڈا کیتا ہے اے تسی اس نو برا نہ خیال کرو اے تے بہت بڑا اس تھاڈے واسطے بہتری ہے عبداللہ ابن ابی منافق نے بڑا پوگنڈا کرنا شروع کر دیتا لوگاں دے اندر گل بات شروع ہو گئی معاذ اللہ امی عائشہ صدیقہ جس وقت مدینہ طیبہ پہنچیاں بیمار ہو گئی قدرتی طور پہ ایک مہینہ گزر گیا اما جی نو اس دے بارے کوئی علم نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان حضرت بڑے پریشان میرا محبوب صحابہ کے نال اس سے متعلق اظہار خیال کر دینے صحابہ کو بلا بلا کے تنہائی دے اندر پوچھ دینے دسو عائشہ دے بارے جیڑے صحابی کو بھی پوچھیا جا رہا کوئی ہوئی صحابی اپنی عائشہ دی عظمت کو بیان کر رہا ہے پاک دامنی کو بیان کر رہا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ محترمہ کو کہندے نے کہ دس میری امی عائشہ صدیقہ دے بارے نبی دی زوجہ دے بارے لوگ اے گلاں کردے پئے نے تو اس دے بارے ذرا اپنے متعلق دس اگر تیرے خلاف ایسی بات ہوئے کہ پھر کی ہوئے گا کہنے لگی معاذ اللہ یہ تے کدی نہیں جے ہو سکتا میں تے اے بارے تصور بھی نہیں کر سکتی حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہ ایوب انصاری کی بیوی پاک دامنا عزت عظمت آگی تے نبی دی بیوی دا کی عالم ہوئے گا صدیق دی بیٹی دا کی عالم ہوئے گا لہذا عائشہ پہ بہت بڑا الزام ہے بہت بڑا بہتان ہے سرکار صحابہ دے کون پوچھ رہے میرے محبوب اتنے پریشان ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے کھڑے ہو کے لوگوں کو پوچھ رہے نے دسو مینوں عائشہ دے بارے چ مشورہ دو کی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ امی عائشہ صدیقہ دے بارے صحابہ دی ایک کی رائے اللہ دے پیغمبر پاک بیوی ہے پاک نبی دی پاک بیوی ہے امی عائشہ عظمت والی امی عائشہ فرمانیاں نے اللہ اکبر کبیرہ کہ کسے بیوی دے کار حضرت جبریل قرآن لے کے نہیں آئے وہی لے کے نہیں آئے اور میرے کار میرے محبوب دے کول میں اپنے محبوب دے نال ایک بستر پہ ہوندی سی جبریل قرآن لے کے آندا سی وہی لے کے آندا سی فرمایا میں ایک لحاظ دے اندر سی جب جبریل آیت لے کے آئے انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین اللہ تعالی قرآن نازل فرما رہے اور جیڑی آیت آئی اما جی کہنی ہے مینوں وہ بھی پتہ ہے کہ کیڑی آیت جبریل لے کے آئے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک لحاظ دے اندر اتنی باعظمت عورت اتنی منزہ اور اتنی پکیزہ عورت اتنی مطہر عورت اتنی شان والی عورت لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی منافقین نے کس طرح پورے اسلام پہ حملہ کیتا کس طرح سرکار دو عالم دے آبرو عزت اہل پہ حملہ کیتا اور کس طرح صدیق دی بیٹی صدیقہ پہ حملہ کیتا کیوں رئیس المنافقین میں پتا سی کہ اگر میں صدیق دی بیٹی نو بدنام کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا تو اے حملہ صدیق دی بیٹی تے نہیں صدیق دی صداقت پہ بھی ہے اور نبی دے کاروانے پہ بھی ہے پورے اسلام
ہے اچھی آواز نال پاک بیوی ہے بسترہ پاک بیوی پاک نبی پاک دے بیوی پاک سبحان اللہ کار پاک اللہ فرمانے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا یا نساء النبی اے نبی دی بیوی عائشہ تو کائناتیاں عورتاں ورگی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں نبی دی بیویوں تہاڈا مقام تیرا بدے ہاں بڑا اونچا بڑا سچا ہے یا نساء النبی سبحان اللہ دے اللہ فرماتے ہیں او کارے والے سن میرے نبی دے کارنامے تے حجرے دے باہروں اونچی آواز نہیں دے دینی میرے نبی دے گھر عائشہ بیٹھی ہوئی ہے باہروں آنے والے ہو اونچی گل نہیں دے کرنی میرا نبی بیٹھا ہویا ہے میرے نبی کو اونچی گل نہیں ولکن لا تشعرون تیریاں تہجداں تے روزے تے تراویحاں ضائع ہو جان گیاں خالی چولی واپس جائے گا اونچی نہیں دے بولنا نبی کی بیوی عائشہ موجود ہے نبی موجود ہے اونچی نہیں دے بولنا اونچی بولنے کا حکم بھی نہیں دے حجرے اندر آؤ تے آ کے کی کرنا جے جلدی جلدی نہیں بلانا نہیں آواز نہیں دے دینی باہر بیٹھ جانا ہے جب تک محبوب نہ آوے جب تک محبوب نہ آوے ہو سکتا ہے وہی نازل ہو رہی ہوئے ہو سکتا ہے نبی اپنی بیوی کے نال گل کر رہا ہوئے عام عورتاں دی طرح نہیں ہے عائشہ تیری عظمت تیری بزرگی تیرا مقام بڑا اونچا جے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوچھ دے میں دسو فرمایا کملی والے اپنا پاک تے صاف اچھا جی علی تو دس فرمایا یا رسول اللہ بیویاں دی کمی نہیں اگر ایک گل جیتے بیوی بدل لاؤ اور بیوی کر لاؤ ذرا جیڑی زبان تے حق بولتا ہے جیڑی زبان تے حق جیڑے رستے تے شیطان نہیں جے چلتا جیڑے رستے تے شیطان نہیں شیطان بھی رستہ چل جاتا ہے او میرے عمر تو دس جی آواز نال او میرے عمر تو دس عمر ویکھاں صحابی تے اگر ویکھاں بیٹا امی عائشہ دا میرے محبوب اے تے ذرا مینوں دسو نا اے نکاح آپ کیتا ہے نہیں اپنی مرضی دے نال نہیں کیوں حضور فرمانے میں میرے محبوب نے فرمایا عائشہ صدیقہ دی تصویر میرے سامنے 3 دن جبریل ریشمی کپڑے تے لے کے آنے آئے میں دیکھدا رہیا عائشہ دی تصویر کو پہلے دکھایا گیا سونیا اے تیری بیوی ہونے والی ہے حضور نے فرمایا عائشہ اے جبریل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اپنی عائشہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمت اللہ سونیا میں
اللہ نے اعلان فرما دیتا، اللہ فرما دینے پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ اعلان فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون خیرا، فرمایا مومنو اور جدو تسی سنیا سی عائشہ صدیقہ دے بارے تسی اچھا خیال کیوں نہیں کیتا، تسی برا دل دے اندر کیوں لے آیا، تسی برا گمان کیوں کیتا، کیونکہ برا گمان تے عام مسلمان دے متعلق بھی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ ختم المرسلین کی بیوی دے متعلق، زوجہ محترمہ دے متعلق، نبی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی دے متعلق، اماں جی میں آخری لفظ کہوں گا، اماں جی کہنی ہیں مینوں اے پورا یقین سی کہ اللہ میری برات ضرور بیان کریں گے، کہتے ہیں پورا یقین سی، لیکن کہتے ہیں اتنا یقین نہیں سی کہ اللہ میری شان چ دو رکوع نازل فرمائیں گے، سبحان اللہ، اللہ دیکھو آئے ہائے ہائے یوسف علیہ السلام تے الزام لگیا تے گواہی اللہ نے بچے کو نہ دلوائی، اور بنی اسرائیل دے ولی تے گواہی لگیا، گواہی الزام لگیا، گواہی بچے کو نہ دلوائی، حضرت موسیٰ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا پیغمبر برگزیدہ، میں قرآن پڑھ رہے ہیں بار بار قرآن حضرت موسیٰ کا ذکر آنا، تو میں کہتا ہوں اللہ نے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے موسیٰ، حضرت موسیٰ کے لگیا دے بچے نے گواہی دیتی، جدو امی عائشہ کے لگیا اللہ نے ساری کائنات پیچھے کر کے آپ گواہی دی، فرمایا صدیق بھی بیٹی صدیقہ، صدیق آلہ صدیقہ بھی آگے، فرمایا نبی آلہ نبی بھی بیوی بھی آگے، اماں جی کہنی ہے میں نہیں سی پڑھا تے میں ذرا کمر آئے ہائے میں کمر کہ اماں جی کیری دعا کی تھی کہ اپنے رب میں لے آیا کیرا کس طرح ہو گیا، تین دن اماں جی ہویا، تین دن ہویا، تین دن چوک نہ کی دیا، آئے اماں جی نے کیا ہوئے گا، اپنے باپ نے کارسی قبلی والیا کسی نے میرے تے الزام نہیں لایا، میرے محبوب میں تیرے کار آئی تے میرے تے لوگوں نے الزام لگایا، میری اماں جی نے کیا ہوئے گا دل سے کہ سونے تیرے